ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک غریب کسان اپنی بیٹی کے ساتھ رہتا تھا۔ اس بیچارے کے پاس بہت تھوڑی زمین تھی جس میں کاشت کر کے وہ تھوڑا بہت پیدا کر لیتا اور اسی سے اس کی گزر بسر ہو جاتی۔ ایک دن بوڑھا کسان سوچتا ہے کہ اس دفعہ بھی بہت تھوڑی فصل ہوئی ہے کیونکہ میرے پاس کھاد ڈالنے کے پیسے ہی نہیں تھے، اور وہ کہتا ہے کہ اس زندگی سے اچھا ہے کہ میں مر ہی جاؤں۔ کسان کی بیٹی جب یہ سنتی ہے تو کہتی ہے، بابا آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں، خدا سب ٹھیک کر دے گا۔ کسان بہت پریشان تھا، وہ خودکشی کے ارادے سے جنگل جاتا ہے۔ جنگل میں پہنچ کر وہ بھی خودکشی کے بارے میں سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ اس کو کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی ہے۔ غریب کسان جلدی سے جھاڑیوں کی اوٹ میں ہو کر آنے والے کا انتظار کرنے لگتا ہے۔ چند لمحے بھی نہ گزرے ہوں گے کہ آنے والا اس کا پڑوسی کسان تھا جو کہ بہت ہی امیر انسان تھا۔ اس نے ایک بڑا سا برتن اٹھا رکھا تھا۔ ادھر امیر کسان اس بات سے انجان تھا کہ اسے کوئی جھاڑیوں کی اوٹ میں دیکھ رہا ہے۔ اس نے ایک جگہ برتن زمین پر رکھ دیا اور بیلچے سے زمین کو کھودنے لگا۔ گڑھا کھود کر اس نے وہ برتن اس میں رکھ دیا اور زمین ہموار کر دی۔ جاتے وقت وہ کہنے لگا، جس آدمی کو خزانہ چاہیے اس کو مٹی کھانی چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلا گیا۔ ادھر غریب کسان نے یہ بات سن لی تھی۔ اب بھلا وہ خودکشی کیوں کرتا، اس کے ہاتھ تو خزانہ آنے والا تھا۔ وہ بھاگا بھاگا گیا اور جگہ کھودنا شروع کر دی، اور چند ہی منٹ میں اس نے برتن باہر نکالا تو وہ خزانے سے بھرا ہوا تھا۔ غریب کسان وہ برتن اٹھا کر گھر لے آیا۔ گھر آ کر اس نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ یہ کہ جس امیر پڑوسی نے وہ برتن مٹی میں دبایا تھا اس کو اس کا سارا قرضہ واپس کر آیا۔ یہ دیکھ کر پڑوسی بہت حیران ہوا، اسے کچھ شک سا ہو گیا۔ پھر اپنی دبائی ہوئی دولت یاد آئی تو اس کا شک یقین میں بدلنے لگا۔ وہ اسی وقت دوڑ کر جنگل کی طرف روانہ ہو گیا اور اس جگہ کو کھودنے لگا جہاں اس نے دولت دبائی تھی۔ اس نے دیکھا کہ وہاں سے کوئی برتن نکال کر لے جا چکا تھا اور وہاں خالی گڑھا دکھائی دے رہا تھا۔ امیر کسان کہنے لگا، اوہ تو وہ غریب کسان میری ہی دولت چرا کر لے گیا ہے۔ غریب پڑوسی کہیں کا 2 وقت کی روٹی کو ترس رہا تھا اور اب اس کے پاس اچانک دولت آ گئی۔ وہ کسان کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ غریب کسان تم نے ہی میری دولت چرائی ہے۔ کسان نے بڑے اطمینان سے جواب دیتے ہوئے کہا کہ نہیں، میں نے تمہاری دولت نہیں چرائی، یہ مجھے ملی ہے اور اس لیے قانونی طور پر اس پر میرا حق ہے۔ اس کا یہ جواب سن پر امیر کسان کے پاس کوئی چارہ نہ رہا اور وہ اپنا مقدمہ لے کر جج کے پاس گیا اور کہنے لگا، جج صاحب اس نے میری دولت چرائی ہے۔ کسان بولا، نہیں جج صاحب، یہ دولت مجھے جنگل سے ملی ہے۔ جج نے دونوں کی بات سنی اور اندازہ لگایا کہ مقدمہ امیر کسان کے حق میں جاتا ہے اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس دولت کی غریب کسان کو زیادہ ضرورت ہے، اور پھر غور کرنے پر کہنے لگا، میں ملزم سے 3 سوال کروں گا، اگر اس نے درست جواب دے دیے تو دولت اسی کے پاس رہے گی ورنہ امیر کسان کے سپرد کر دی جائے گی۔ بتاؤ کہ سب سے تیز رفتار چیز کون سی ہے، سب سے میٹھی چیز کون سی ہے اور یہ کہ سب سے موٹی چیز کون سی ہے۔ اس نے کسان کو 3 دن کی مہلت دی تاکہ وہ سوچ کر صحیح جواب دے سکے۔ کسان بیچارہ سیدھا سادہ سا آدمی تھا۔ وہ اپنے دل میں سوچتا ہے کہ سب سے تیز رفتار تو میری جوان گائے ہے، سب سے میٹھی چیز شکر ہوگی اور سب سے موٹی چیز میری بھینس ہے جو کہ باڑے میں بندھی ہے۔ بوڑھا کسان یہ سوچ تو رہا تھا لیکن اسے اپنے اندر یقین نہیں تھا۔ کسان کی ایک بیٹی تھی جو بڑی عقل مند تھی۔ کسان گھر جا کر اپنی بیٹی کو ساری بات بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا جج صاحب نے 3 سوال پوچھے ہیں اور 3 دن کی مہلت دی ہے۔ بیٹی نے کہا، بابا فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تیسرے دن لڑکی نے کسان سے کہا، جج سے کہنا کہ سب سے تیز رفتار سورج ہے، سب سے میٹھی چیز نیند ہے اور سب سے موٹی چیز زمین ہے۔ کسان نے جج کے سامنے جوابات پیش کیے۔ جج جواب سن کر بہت خوش ہوا اور کہا، جواب تو بالکل درست ہیں، سچ بتاؤ یہ جواب تمہیں کس نے بتائے ہیں؟ کسان نے کہا، یہ جوابات مجھے میری بیٹی نے بتائے ہیں۔ جج نے کسان کی بیٹی کی ذہانت کو مزید آزمانے کا فیصلہ کیا۔ وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ لڑکی غیر معمولی طور پر ذہین ہے۔ جج نے کہا کہ اس لڑکی سے کہا جائے کہ ان 3 سن کے پودوں سے ایک واسکٹ، ایک چادر اور ایک تولیہ بنایا جائے۔ لڑکی کو جب سن کے پودے ملے تو اس نے جواب میں جج کو پیغام دیا، پہلے ان 3 لکڑیوں کی 3 کھوٹیوں سے ایک سن کوٹنے کھوکھڑی، ایک چرخہ اور ایک ترخہ تیار کیا جائے۔ جج کو جب اس لڑکی کا جواب ملا تو وہ اس لڑکی کی ذہانت کا قائل ہو گیا، لیکن وہ اس لڑکی سے ہارنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے کہا، لڑکی کو عدالت میں پیش کیا جائے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نہ دن کو آئے نہ رات کو، نہ وہ کچھ کھا کر آئے اور نہ ہی خالی پیٹ ہو، اور نہ ہی وہ سڑک سے آئے نہ ہی سڑک کے ساتھ ساتھ چلے۔ جج کا یہ عجیب و غریب حکم سن کر سب لوگ حیران تھے۔ سب یہ سوچ رہے تھے کہ لڑکی اب کیا کرے گی۔ لڑکی یہ سن کر ذرا بھی پریشان نہ ہوئی۔ وہ صبح سورج نکلنے سے پہلے تیار ہو گئی جب رات ختم ہو چکی تھی اور دن ابھی شروع نہیں ہوا تھا۔
اسے نمک تھوڑا سا چیک کیا اور ایک بکری پر سوار ہو کر جج کی طرف چل دی اور جج کے پاس پہنچی تو وہ اس کی ذہانت کا قائل ہو گیا۔ واقعی وہ بہت عقل مند تھی اور اسے شکست دینا ممکن نہیں تھا۔ جج نے غریب کسان سے کہا، میں جانتا ہوں تم غریب ہو، مگر میں یہ دولت تمہیں نہیں دے سکتا کیونکہ تم نے امیر کسان کو دولت دباتے ہوئے دیکھا تھا، اور اب اگر تم یہ دولت رکھتے ہو تو یہ چوری ہوگی۔ پھر جج امیر کسان سے مخاطب ہوا، تم ایک امیر آدمی ہو، اللہ نے تم پر فرض کیا ہے کہ تم غریب کی مدد کرو، لہٰذا میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ تم غریب کسان کا قرض معاف کر دو۔ امیر کسان نے کہا، ٹھیک ہے جج صاحب، میں غریب کسان کو قرض معاف کرتا ہوں۔ غریب کسان امیر پڑوسی کا شکریہ ادا کرتا ہے اور جج کسان کی سمجھدار اور ذہین بیٹی کو گاؤں کی جج منتخب کر لیتا ہے۔ اس طرح غریب نہ رہا کیونکہ اس کی بیٹی جج بن گئی تھی۔ لوگ دور دور اپنے مسائل کا حل کروانے آتے اور اپنے ساتھ تحائف بھی لے کر آتے۔ کسان اور اس کی بیٹی اب سکون کی زندگی گزارنے لگے تھے۔